بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ مکھی جو ہے وہ اگر کوئی چیز لے جائے تو وہ واپس نہیں بلا سکتے. تو کیا یہ وہ من دون اللہ ہے کہ جو واپس، یہ تو وہاں شام میں بیٹھ کے یمن سے اتنا بڑا تخت واپس لے کے آ رہے ہیں. تو جن من دون اللہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ بت ہیں. بات سمجھ آ گئی نا جی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافظ سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، ایک پیر صاحب الٹا لٹک کے جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اور ایک ویڈیو میں مفتی راشد رضوی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک مطلب کہ جو من دون اللہ والی آیت ہے قرآن میں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بت ہے. تو میرے بھائیو، جہاں پہ یعنی اللہ کے علاوہ جو بتوں جہاں پہ تنقیص آئی ہے تو اس سے مراد جو ہے بت ہے. اور کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ بتوں والی آیت جو ہے وہ مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، آج اس کا پورا کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ ہونے تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اور ہماری کئی ایک ویڈیوز میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن میں شرک کی مذمت پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کرے تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے شرک تو ثواب کا کام ہے. یہی مطلب ہوا نا پھر، اور کیا لیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا میرے بھائی. قرآن کی آیات آفاقی ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی پڑے گی تمہیں، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. تو یہ تو میلاد کے جلسوں میں تم مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہو. کہتے ہیں نہیں جی، ساروں نے محبت کرنی ہے. ہاں، اور سب سے بڑھ کر جو بریلوی فرقہ چھوڑ دے اسے کہتے ہیں بعد ذالک زنیم، ولد الحرام. سیدھے سیدھے بتاتے ہیں اس کی تو اصل میں خطا ہے، یہ تو حلالی ہے ہی نہیں ہے. اور دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر حلالی بن جاتا ہے. ارے ایسے کیسے؟ تو ان سے پوچھے، یہ تو کافر کے بارے میں آئی تھی، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. تم نے اپنے بریلوی مسلمان کے اوپر لگا دی جب وہ تمہارا فرقہ چھوڑ گیا. کہتے ہیں جی کرتوت تو ایک جیسا ہی ہے نا، گستاخی خواہ کافر کرے خواہ مسلمان کرے. ہاں ہوں آیا نا دار تلے کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. لہذا شرک خواہ بتوں کے نام پر ہو، خواہ پیغمبروں کے نام پر ہو، خواہ کرنے والے مسلمان ہو، خواہ کرنے والے نان مسلم ہو، اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہونے والا ہے. اسی لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں، اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ اسپیسیفکلی شرک سے متعلق وہ آیات پیش کی ہیں جو نبیوں سے متعلق ہیں، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں، اور یہ بھی نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کافروں کے بارے میں، کیونکہ نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں تو مسلمان تھے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کرسچنز کیا تھے؟ مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہہ رہا تھا. کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے منسوب کر دیے اور پھر بڑا کفر کیا جب رسول اللہ کا انکار کیا. لیکن نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے بھی وہ مشرک ہی تھے. کیوں؟ پیغمبر کے نام کے اوپر انہوں نے شرک کھڑا کر دیا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے نام کے اوپر جب شرک کھڑا ہو اور شرک کھڑا کرنے والے مسلمان ہو، فتویٰ اسی طریقے سے لگے گا. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح فتویٰ دیا کہ جب اللہ کے مقابلے پر نبیوں کو کوئی کھڑا کرے گا تو پھر انبیاء بھی من دون اللہ بن جائیں گے. ویسے وہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آپ ان کو کھڑا کرو گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ من دون اللہ. یہ اکثر کہتے ہیں نا جی من دون اللہ، جہاں بھی آ رہے یہ بتوں کے بارے میں نہ انبیاء کے بارے میں. میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76 بالکل مسلمان کا عقیدہ واضح کر دیتی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی.
قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ کون؟ سیدہ مریم، اولیاء کی سردار، اور یہاں اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ روٹی کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اور بقول بریلویوں کی ڈاکٹرن کے اور شیعہ کی ڈاکٹرن کے کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے۔ یہی کرتے ہیں نا جی، انگریز کی بنی ہوئی چیز اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، تو بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو میں روکیا ہے، ویسے ہوں میں ہی روک دیتا ہے کیا کہہ کے، جدو کا کیمرہ ایسا آ رہا ہے بزرگاں دی بزرگی پھر جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو، میں روکیا۔ بھائی افضلیت کا تعلق اس کو دی گئی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، پھر بھی انسان افضل ہے، ورنہ باپا جانی کا عام مرید تو چڑیا سے افضل ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، باپا جانی کو ہم بے عزت نہیں کرتے، عام ان کا کوئی مرید اڑ کے بتائے۔ اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ بھی، اگر انسان روٹی کھانے کا محتاج ہے تو روٹی کو انسان سے افضل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سبب روٹی اور پانی کو بنایا۔ جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تو تیر کے بتاؤ۔ پیسیفک میں پھینکتے ہیں، جس کو کراس کرنے کے لیے 12 گھنٹے جہاز کو چاہیے ہوتے ہیں، ایک پاسے سٹتے ہیں دوسرے پاسوں نکل کے دسے۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، 1.5 گھنٹے تک۔ کوئی بزرگ بابا 3 منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا۔ اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے کے لیے انہیں پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے، پھر یہ افضلیت ثابت ہوگی، ادروائز کوئی نہیں ہوگی۔ تو کیا خیال ہے اینڈ رزلٹ کے نکلے گا؟ بزرگوں تو جان چھوڑ دے گی۔ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچنز، ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقائد منسوخ کر دیے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ، آ گیا من دون اللہ کسے کہا؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو، بتوں کو نہیں۔ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مان لیا، ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو۔ تو ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ ہمارے پہ فٹ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے، ہم تو کہتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ ساتھ لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ اب بتاؤ جی، عبادت والی بات پیچھے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، لہذا یہ تعبدون میں عبادت میں آتا ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے آگ میں پھینکوں گا، جہنم میں ڈالوں گا۔ یہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں لہذا قل اتعبدون من دون اللہ میں
عبادت بھی آتی ہے, کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے. صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ یا نبی اللہ, ایک ہی بات ہے. بخاری مسلم میں جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا, کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لبیک یا رسول اللہ کہیں, لبیک یا حسین کہیں, المدد جیسے ہی کہیں گے فارغ. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی, آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں سن سکتے؟ ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہوں, اختیار بھی ہو, جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے, سب کچھ ہو, پھر بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے پکارنا ہے محبت کے لیے آپ پکاریں, مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188. اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیئر نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا, اپنی اصلاح کر لے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. بھائی اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو, احمد بریلوی صاحب کا, ہمیں چھوڑو. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے دے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے تو دبو انہاں نو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. تو قرآن کا فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, انہیں غیبی خبریں دیتا ہے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے, لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا, یہ کمپیٹنسی نہیں ہے, یہ اس کا ذکر ہے. اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. خیر کثیر کیا, میں مستقبل کو فورسی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا. اس کا ذکر بھی آ گیا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا عقیدہ. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں, ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. تو یہ نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے. تو بابے شاہی کو یہ ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. میرا خیال ہے میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنا ہی کافی ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.